स्मोक की सूरत-ए-हाल बेहतर होते ही पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तलबा, असातिज़ा और अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बागों के शहर में आलूदगी की शरह में कमी, खतरा अभी भी बरकरार। 175 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली 1672 AQI के साथ पहले और काहिरा 254 के साथ तीसरे नंबर पर। शहर में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह सैयद मरातब अली रोड पर 688 रिकॉर्ड, मां रोड पर AQI 455, गुलबर्ग में 364 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। वेलेंशिया टाउन में 332 और जोहर टाउन ब्लॉक ए में 312 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मोक के वार 24 घंटों में 63,905 अफराद सांस की बीमारियों के शिकार। महकमे सेहत प्राइमरी सेकेंडरी ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 24 घंटों में 5,181 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। एक रोज में पंजाब में दमा के 4,161 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 1277 दिल के और 128 फालिज के मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में आंखों की बीमारी के 680 केस रिपोर्ट। हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। फसलों की बाकियात जलाने के वाक़यात की रोकथाम में नाकामी पर सेक्रेटरी ज़राअत का बड़ा एक्शन। इफ्तिखार अली सहू ने महकमे ज़राअत पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के अहकामात जारी। इफ्तिखार अली सहू बोले, गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ज़िला इंतजामिया की शहर भर में कार्रवाइयाँ। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट, 3 बेकरियाँ और 25 बारबेक्यू शॉप्स को सील किया गया। 1,20,000 रुपए के जुर्माने। तहसील सिटी में 3 दुकानें, 8 रेस्टोरेंट्स, 25 बारबेक्यू और 2 बेकरीज सरबमोहर की गई। तहसील सदर में 12 दुकानें, तहसील रावी में 15 रेस्टोरेंट्स और 2 बेकरियाँ सील की गईं। तहसील रायवन में 4 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट, तहसील शालीमार में 5 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सरबमोहर। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 108 मुकदमात दर्ज करके 139 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 593 अफराद को 10,16,000 रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद। 141 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने की 5, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 505 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। सनती सरगर्मी की 1, ईंटों के भट्टों की 19 और दीगर मकामात पर 78 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। सीटीओ लाहौर अमारातर का हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए लगाए गए नाकों का दौरा। बोली, 24 नवंबर तक सिर्फ पाबंदी से मुस्तस्ना हैवी गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत होगी। पाबंदी के इत्तलाक को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स स्मोक तदारुक और सेहतमंद आबो हवा के लिए हुकूमती अहकामात की पासदारी करें। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगी। पंजाब में डेंगू के वार। 24 घंटों में 56 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 47, लाहौर से 4 और चकवाल से 3 केस रिपोर्ट। अटक और मुल्तान से 1-1 डेंगू के केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक 7,451 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। मरियम नवाज का ख्वाब, इंफ्रास्ट्रक्चर जिद्दत के साथ बुनियादी मराकज़े सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए 12 अरब रुपए जारी। सूबे के 1236 बुनियादी मराकज़े सेहत की बहाली और बेहतरी का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा।
894 BHUs کے گرے سٹرکچر کا کام مکمل، 486 BHUs کی فلورنگ کا کام بھی پورا کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 111 بنیادی مراکز صحت کی ریویمپنگ آخری مراحل میں ہے۔ 23 نومبر کو BHUs کی ریویمپنگ کا کام شروع کیا گیا۔ مریم کی دستک پروگرام کا دائرہ کار 32 اضلاع تک وسیع، پروگرام میں 10 نئے اضلاع شامل کر دیے گئے۔ چیئرمین پنجاب IT بورڈ فیصل یوسف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ فیصل یوسف بولے ابراہیم یار خان، وہاڑی، خوشاب، لودھراں، چوبہ ٹیکسنگ کے شہری دستک موبائل ایپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ شہری پورٹل کے ذریعے 60 سے زائد خدمات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپین کی سینٹ کے وفد کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں معاشی تعاون، کلائمیٹ چینج، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ اور ماحولیاتی آلودگی پر اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز بولی اسپین یورپی یونین میں پاکستان کا دوسرا بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے، باہمی تجارت کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ GSP پلس سٹیٹس کے حصول کے لیے اسپین کی حمایت کو دل سے سراہتے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال کے کھلے مین ہال نے قصور کی رہائشی فیملی کی دنیا اجاڑ دی۔ علاج کے لیے آنے والا 3 سالہ بچہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ 3 سالہ باسم ہسپتال میں ایڈمن آفس کے ساتھ واقع پارک میں کھیلتا ہوا مین ہال میں گرا۔ باسم قصور کی فیملی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، سیکرٹری ہیلتھ سے رپورٹ طلب۔ بچے میری ریڈ لائن ہیں، ان کے خلاف ہر قسم کے تشدد کا تدارک کریں گے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ والدین بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں، کھل کر بات کریں اور خیال رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچوں پر تشدد کے تدارک اور بحالی کے دن پر پیغام۔ بولے معاشرے میں کچھ بچے بدسلوکی، استحصال اور تشدد کا شکار ہونا افسوسناک ہے۔ بچوں پر تشدد کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری جو غیر سیاسی خاتون ہے، خاتون اول، بس اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ صرف ریموٹ کنٹرول پہ ایک وزیر اعظم کو چلایا کرتی تھی۔ اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ کسی کے جو ہاؤسنگ کالونیاں ہیں ان کے NOC دلانے کے لیے صرف 5 کیرٹ کا ہیرا لیا کرتی تھی۔ الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں۔ ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتی۔ ریاست کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خارجی جو ہیں، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ بشرا بی بی اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ تقریر کی صورت میں چیئرمین PTI کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ ان کے پاس کون سا اختیار ہے کہ کسی کو پارٹی سے نکالیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز۔ بولے کل عدم تحریک طالبان کی طرح الجہاد الجہاد کا نعرہ لگانے والے خارجی تصور ہوں گے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علی امین گنڈا پور کے ارد گرد قاسم اور سلمان ہو، پھر یہ لانگ مارچ کریں۔ پنجاب میں سرپلس بجٹ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں 24 نومبر کو پرامن احتجاج کریں گے۔ پنجاب حکومت رکاوٹیں کھڑی کر کے بدامنی نہ پھیلائے۔ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہر تحصیل اور ضلع سے قافلوں کی صورت میں اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ بانی PTI کو ناجائز مقدمات درج کر کے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں اس فسطائیت کو بند کرے۔ رہنما PTI عالیہ حمزہ کہتی ہیں جیل میں ہونے کی وجہ سے ہمارے حلقے کا الیکشن چوری کیا گیا۔ آج اپنے حلقے NA 118 کا کیس پیش کرنے کے لیے الیکشن ٹرائیبیونل کے سامنے پیش ہوئی۔ الیکشن ڈے پر ہمارے نمائندوں کو فارم 45 نہیں دیے گئے اور انہیں باہر نکال دیا گیا۔ بانی PTI کی جدوجہد صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ہے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کریں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی خزانے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ سروسز پر ٹیکس اکٹھا نہ کرنے سے اربوں روپے کا خسارہ۔
ریونیو اتھارٹی نے پاکستان سپر لیگ اور سپانسر سے اربوں روپے ٹیکس نہ لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکام بھی ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کے جمع کرانے میں ناکام۔ فوڈ اتھارٹی ہوٹل سے بھی ٹیکس اکٹھا نہ کر سکی۔ آڈٹ رپورٹ نے سب کچا چٹھا کھول دیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی انتظامیہ کی غفلت، یو ای ٹی کی 91 دکانوں کو کرائے پر چڑھانے میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ فی دکان 200 سے 600 روپے کرائے پر دی گئی۔ یونیورسٹی کو 25 سالوں میں 25 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم کو خط، امتحانی فیس میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ امتحانات کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کا بھی مطالبہ۔ رمضان المبارک کے بعد امتحانات کے انعقاد کی استدعا۔ شبیر ہاشمی بولے سرٹیفکیٹ کی فیس 550 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی ہے۔ امتحانی فیس سے سپورٹ فنڈ نکالا جائے۔ میٹرک امتحان کی داخلہ فیس جمع کروانے کی تاریخ میں بھی توسیع کی جائے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے کنٹرولر امتحانات کا لارنس روڈ کلسٹر سینٹر پر چھاپا، 2 جعلی امیدواروں کو پیپر دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ امیدوار محمد شفیق کی جگہ ضیاء الرحمان اور ناصر کی جگہ سفیر عباس پیپر دے رہا تھا۔ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کہتے ہیں دونوں جعلی امیدواروں کو حوالہ پولیس کر دیا گیا۔ واسا کا مین ہول کور چوری ہونے اور ٹوٹنے سے بچانے کا پلان، شہر میں پلاسٹک ری سائیکل ڈھکن لگانے کا حتمی فیصلہ۔ واسا نے پلاسٹک مین ہول کو ری سائیکل خریدنے کے لیے 4,89,32,000 روپے کا تخمینہ لگا لیا۔ شہر میں مزید 20,000 مین ہول کورز کو تبدیل کیا جائے گا۔ واسا کا شعبہ پی این ایس رواں ماہ مین ہول کورز کی خریداری کرے گا۔ پنجاب کی گنجان آباد جیلیں بن گئیں قیدیوں کے لیے وبال جان۔ تمام جیلوں میں گنجائش سے 2 گنا زائد قیدی بند۔ صوبے کی جیلوں میں 37,563 قیدی رکھنے کی گنجائش۔ اسموک کے ماحول میں قیدیوں کو جیلوں میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ جیل خانہ جات کو نئی جیلوں کے لیے فنڈز ہی نہ ملے۔ جیل حکام کے مطابق نئی جیلوں کے فنڈز کی سمری آئندہ مالی سال میں دوبارہ بھجوائی جائے گی۔ میرا پیارا ٹیم کی ایک اور کامیابی، کاموکی سے گمشدہ 73 سالہ اماں کو اپنوں سے ملوا دیا۔ ایدی ہومز میں رہنے والی 73 سالہ برکت بی بی ڈیمنیشیا کی مریضہ اور کچھ بھی بتانے سے قاصر تھیں۔ بایو میٹرک ویریفیکیشن سے شریفہ بی بی کے اہل خانہ کو ڈھونڈا گیا۔ سی ٹی او لاہور اماراتر کا ٹیم کو نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ، پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات کی پروگریس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کی سرزنش اور شو کاز نوٹسز جاری۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے افسران کو سنگین نوعیت کے واقعات کی اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کروانے کی ہدایت۔ بولے خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مضبوط چالان مرتب کر کے گنہگار کو سخت سزا دلوائیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل میں عطا اللہ طاہر کے خلاف انتخابی عزداری کیس کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ الیکشن ٹرائیبیونل لاہور کے جج جسٹس رانا زاہد محمود نے ظہیر عباس کھوکھر کی اپیل پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ عطا طاہر کی جانب سے بیرسٹر حارث عظمت ایڈوکیٹ اور چوہدری احسن گجر ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کہتے ہیں ہمارے وکلاء کی مکمل تیاری تھی اور تمام دستاویزات بھی موجود تھیں۔ مخالف پارٹی کے پاس کوئی شواہد یا ثبوت نہیں تھے۔ ظہیر عباس کھوکھر عدالت سے فرار چاہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس شواہد تھے تو تاریخ کیوں مانگی گئی؟ بار بار تاریخیں مانگ کر یہ الیکشن ٹرائیبیونل کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے کیس کرو پھر عدالت سے بھاگو، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹوں میں 511 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ لیسکو نے 177 مقدمات درج کر کے 40 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 16 कमर्शियल, 3 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 491 घरेलू शामिल। तमाम गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,91,168 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे कर दिए गए। मार्केट में सब्जी और फलों की हुकूमती नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 250, लहसुन 850, अदरक 600, सब्ज मिर्च 220 रुपए फी किलो। केला दर्जा अव्वल 150, दर्जा 2 में 120 रुपए फी दर्जन। अनार बदाना 800, ईरानी खजूर 600, अंगूर सुंदरखानी 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 490 रुपए मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 324, परचून रेट 338 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में मजीद 1 रुपया इजाफा, 344 रुपए फी दर्जन हो गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा टेम्पल रोड और ठोकर में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। मुजरे सेहत खाने फरोख्त करने पर 4 नाश्ता पॉइंट्स बंद, 21 को 6,25,000 के जुर्माने। आसिम जावेद बोले, सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर नाश्ता पॉइंट्स को बंद किया गया। बारहा नोटिस देने के बावजूद इस्लाह ना करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। मिलावट माफिया का कला कमा करने के लिए फूड सेफ्टी टीमें मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं।